تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 24واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 21۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ ترجمہ: کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ قوت کے لحاظ سے بھی ان سے طاقتور تھے اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی، تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول انہیں عرصے سے دعوت حق دے رہا ہے، اپنی دعوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے شواہد اور معجزات پیش کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ پنبہ در گوش ہیں اور اخلاص بھری دعوت کو لائق التفات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے یہ ٹھاٹھ سدا یوں ہی رہیں گے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے، جزیرہ عرب کے جس علاقے میں ان کا گزر ہوتا ہے لوگ فرط عقیدت سے اپنی آنکھیں فرش راہ کر دیتے ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ اس نبی کی دعوت کو قبول کریں جن کا لباس پھٹا ہوا ہے، جس کی مالی حالت نہ گفتہ با ہے، جس کے ماننے والوں کو وہ مار مار کر ادھموا کر دیتے ہیں، اور ان سے باز پرس کی جرت بھی کسی کو نہیں ہوتی۔ اس آیت سے ان کی غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں پہلے لوگ تو نہیں ہو جنہیں یہ جاہ و حشمت، دولت و ثروت میسر آئی ہو، اور جنہیں بے کس و بے نوا لوگوں پر جور و ستم کی کھلی چھٹی ملی ہو۔ تم سے پہلے بھی یہاں صدہا قومیں آباد رہی ہیں جو دولت و قوت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں۔ ان کے بنائے ہوئے فلک بوس محلات، پہاڑ کی مانند مستحکم قلعے، ان کے بسائے ہوئے شہر، ان کے لگائے ہوئے باغات کے نشانات آج بھی جگہ جگہ موجود ہیں اور ان کی عظمت و شوکت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور تم جب اپنے تجارتی کارواں لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہو، تم نے بھی ان اجڑے ہوئے محلوں، قلعوں اور بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ انہیں کیوں تباہ و برباد کر دیا گیا؟ انہوں نے بھی تمہاری روش اختیار کی تھی، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا تھا اور فسق و فجور اور بے راہ روی کے خوگر ہو گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکا اور انہیں خاک سیاہ بنا کر رکھ دیا۔ اس وقت انہیں بچانے کے لیے کوئی سامنے نہ آیا۔ یاد رکھو، اگر تم نے بھی اس روش کو ترک نہ کیا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اس وقت کوئی حبل، کوئی منات تمہیں بچا نہ سکے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 22۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں، تو انہوں نے ہر بار ماننے سے انکار کر دیا، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے، بے شک وہ بڑا طاقتور، سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: اور بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن صنعت کے ساتھ۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے حالات بیان فرما رہے ہیں کہ جو الزامات کفار حضور پر لگاتے ہیں اسی طرح کے الزامات فرعون اور اس کے وزیروں نے ایک جلیل القدر رسول پر لگائے تھے، لیکن آخرکار الزام لگانے والے، کفر کرنے والے بائیں حشمت و جاہ مٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بے نوا قوم کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بعین ہی یہی حال کفار مکہ کا بھی ہوگا۔ آیات سے مراد وہ 9 معجزات ہیں جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات بنی اسرائیل 101 کے ضمن میں پہلے گزر چکا ہے۔ سلطان مبین یعنی واضح اور روشن دلیل، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد تورات ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 24۔
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب۔ ترجمہ: فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ اہل باطل جب دلیل و برہان کے میدان میں زچ ہو جاتے ہیں تو وہ جھوٹے الزامات پر اتر آتے ہیں اور بہتان تراشی کا شیوہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی حال فرعون اور اس کے امراء کا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 25۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ ترجمہ: پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رائے گاں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین حق لے کر ان کے پاس آئے اور اپنی صداقت اور اپنے دین کی حقانیت کو براہین قاطعہ سے ثابت کر دیا تو ان لوگوں نے آپ کو جادوگر اور جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ اس سے بھی جب بات نہ بنی تو تشدد پر اتر آئے۔ یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی نسل کشی کی جائے، بچے مار ڈالے جائیں، لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی عددی قوت ختم ہو جائے گی اور وہ کسی طرح ہمارے لیے خطرے کا باعث نہ بنے گی، لیکن ان کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، وما کید الکافرین الا فی ضلال، یعنی انہوں نے تو یہ منصوبہ موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کی دعوت کو بے اثر بنانے کے لیے سوچا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ چال سیدھی راہ سے بہک گئی، اس لیے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 26۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ ترجمہ: اور فرعون نے جھنجھلا کر کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ فرعون شیخی بگاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اے آیان مملکت، اگر تم مجھے کچھ نہ کہو تو میں چشم زدن میں موسیٰ کا کام تمام کر دوں۔ مجھے تو تمہاری رائے کا پاس ہے اور میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام پر امرائے حکومت کی پاسداری کی وجہ سے اب تک ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، حالانکہ فرعون دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے زیادتی کی تو کہیں موسیٰ کا ڈنڈا اژدہا بن کر اسے نگل نہ جائے۔ اپنی رعایا کو اپنی پالیسی کے بارے میں مطمئن کرنے کے لیے فرعون نے 2 خطروں کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ اگر تم نے موسیٰ کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ کی تو یہ تمہارے عقائد و نظریات کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو تم بڑے امن و سکون اور خیر و عافیت سے خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہو، نہ بیرونی حملے کا خطرہ ہے اور نہ اندرون ملک کوئی شورش برپا کر سکتا ہے۔ نیز بنی اسرائیل کے مرد اور عورتیں تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں، تم انہیں جو حکم دیتے ہو اسے بجا لاتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ اگر موسیٰ کی دعوت کو پذیرائی نصیب ہو گئی تو یاد رکھو بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، پسماندہ اور مفلوق الحال لوگ تمہاری بالادستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ملک بھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دیں گے۔ عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ابھرتے ہوئے خطرے کا آج ہی مکمل طور پر انسداد کر دیا جائے۔ حقیقت میں اس کی ذات اور اس کا تخت شاہی خطرے سے دوچار تھا۔ وہ صرف مصریوں کا بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ ان کا خدا بھی تھا۔ اس نے سوچا اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کر دیں گے، وہ صرف اللہ کی بندگی کو قبول کریں گے۔ نیز اس ظلم و ستم کی پھر اس حاکم قوم کو اجازت نہ ہوگی۔ دراصل دعوت موسوی سے اس کی ذات کو خطرہ لاحق تھا۔ عصائے موسوی کی ہیبت سے اس کا تخت کانپ اٹھا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اپنی قوم کو رضامند کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ذات اور اس کا اقتدار سلامت رہے۔
لیکن ایک چالاک اور شاطر سیاستدان کی طرح ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ اقدامات قوم کے مذہب کی سلامتی اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ 100 سال پہلے فرعون نے جو چال چلی، فرعونی سیاست کے پیروکار آج بھی حرف بحرف اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ان کی دھاندلیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو ان عقل کے اندھوں کو یہ توفیق تو نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خامیوں کی اصلاح کر لیں۔ جور و ستم کا بازار انہوں نے جو گرم کر رکھا ہے اس کی جگہ قانون کی فرمانروائی بحال کریں، الٹا وہ لٹھ لے کر ان نیک بندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو فسادی، اقتدار کا بھوکا اور معلوم نہیں کن کن الزامات سے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 27۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے اس منصوبے کا علم ہوا تو آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی زبان سے وہی جملہ نکلا جو موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ رسول کے شایان شان تھا۔ فرمایا، مجھے اکیلا نہ سمجھو، مجھے اس ذوالجلال کی پناہ اور حمایت حاصل ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ تم لاکھ اس کی بندگی کا رشتہ توڑنا چاہو، تم فرعون کو اپنا خدا سمجھتے رہو، تم حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ بندے پھر بھی تم اسی رب کے ہو جس کا میں بندہ ہوں۔ میں نے ہر متکبر اور سرکش کے شر سے اس کے دامن رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے، تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 24ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔